السلام علیکم فور کلاس. آج ہم خط لکھنا سیکھیں گے. خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے. آج سے چند سال پہلے جب جدید ٹیکنالوجی کی سہولیات میسر نہیں تھیں، اس وقت اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم خط لکھتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں خط کیا ہے. خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں. خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں. خط کے حصے. خط کے 7 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ مقام روانگی اور تاریخ. جہاں سے خط لکھا جائے اس مقام کا نام خط کی پیشانی پر دائیں طرف لکھنا چاہیے اور مقام کے نیچے تاریخ لکھنی چاہیے. جیسے راوی پاک لاہور اور 15 جنوری 2020. دیکھیں فور کلاس، آج ہمارے پاس تاریخ 13 مئی ہے تو ہم یہاں پر 15 جنوری کی بجائے 13 مئی 2020 لکھیں گے. اور خط جب بھی لکھا جاتا ہے تو موجودہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے جس ڈیٹ پر ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں. القاب. مقام اور تاریخ کے بعد ایک سطر کا فاصلہ چھوڑ کر سطر کے درمیان میں القاب لکھنا چاہیے. القاب ہمیشہ مکتوب الیہ کے رتبے اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے، مثلاً پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان وغیرہ. آداب. خط میں القاب لکھ لینے کے بعد شروع سطر میں مکتوب الیہ کے درجے اور حیثیت کے مطابق آداب لکھنا چاہیے، مثلاً تسلیم، السلام علیکم، سلام، دعا وغیرہ. نمبر 4 نفس مضمون. خط میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے نفس مضمون کہتے ہیں. اپنی بات کو عمدہ طریقے سے اور اچھے الفاظ میں لکھنا چاہیے. بس یوں سمجھیں کہ مکتوب الیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. نمبر 5 خاتمہ. نفس مضمون کے بعد مکتوب الیہ کے رتبے کے مطابق کوئی لفظ یا فقرہ لکھ کر ختم کرنا چاہیے، مثلاً والسلام، زیادہ آداب یا زیادہ دعا وغیرہ. نمبر 6 کاتب کا نام. خط کے خاتمے پر کوئی موضوع لفظ لکھنے کے بعد ایک سطر خالی چھوڑ کر خط کے بائیں کونے پر کاتب کا نام لکھا جاتا ہے، مثلاً آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی وغیرہ. نمبر 7 جب خط ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے تو اس پر مکتوب الیہ کا نام اور پورا پتہ لکھ دیا جاتا ہے. اگر مکتوب الیہ شہر میں رہتا ہو تو اس کے مکان کا نمبر اور گلی نمبر یا محلے کا نام بھی لکھا جاتا ہے. اگر مکتوب الیہ گاؤں میں رہتا ہو تو گاؤں کے ساتھ ڈاک خانہ، تحصیل اور ضلع لکھنا بھی ضروری ہے. جی فور کلاس، آج ہم خط نمبر 1 والد کے نام امتحان میں کامیابی کی اطلاع پر لکھیں گے. فیصلہ آباد، 13 مئی 2020. پیارے ابا جان. پیارے ابا جان کے بعد فجائیہ کی علامت ہے جو کہ کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت ہے جو کہ کسی کے بارے میں اظہار، احساسات کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے خوشی، خوف، ڈر، آداب وغیرہ. تو السلام علیکم ایک دعا ہے جس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تو ہم یہ دعا دے رہے ہیں، یہ ایک احساس ہے پیار کا. السلام علیکم. آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ میں 4تھی جماعت کا امتحان پاس کر کے 5ویں جماعت میں ہو گیا ہوں. گرلز کیا لکھیں گی؟ ہو گئی ہوں. یہ بات آپ کے لیے اور بھی مسرت کا باعث ہوگی کہ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں. گرلز کیا لکھیں گی؟ اول آئی ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب میں 5ویں جماعت کی کتابیں اور کاپیاں خریدنا چاہتا ہوں. گرلز لکھیں گی خریدنا چاہتی ہوں. اس لیے آپ مجھے کم از کم مبلغ 2000 روپے ارسال کر دیں تاکہ میں جلد از جلد اپنی ضرورت کی چیزیں خرید دوں اور اپنی پڑھائی باقاعدہ شروع کر سکوں. میں انشاءاللہ آئندہ بھی اپنا معیار برقرار رکھوں گا اور آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا. گا کی جگہ پہ گرلز گی لکھیں گی. برقرار رکھوں گی اور آپ کی توقعات پر پورا اتروں گی. گھر میں ہر طرح خیریت ہے. امی جان اور بہن بھائی آپ کو سلام کہتے ہیں. والسلام. آپ کا تابع فرمان بیٹا. گرلز لکھیں گی آپ کی تابع فرمان بیٹی. الف ب ج. پتہ کلاس چہارم، قاضی گرلز ہائی اسکول لاہور.